آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان میں بھوکا کیوں رکھتا ہے؟ کیا یہ صرف بھوک اور پیاس کا امتحان ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے؟ یہ رمضان عام رمضان نہیں ہوگا، یہ وہ مہینہ ہے جو آپ کو آپ کے نفس سے ملوائے گا، آپ کو آپ کی حقیقت دکھائے گا اور آپ کے دل کو دوبارہ اللہ کی طرف پلٹا دے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمانوں میں فیصلے ہوتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور انسان کے اندر ایک خاموش انقلاب برپا ہوتا ہے۔ مرنے سے پہلے جاگنے کے لیے اگر آپ واقعی اس رمضان کو بدلنا چاہتے ہیں تو دل کو کھول لیجئے، کیونکہ اب ایک ایسی حقیقت سامنے آنے والی ہے جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ روزہ اور تقوی رمضان کا حقیقی مقصد۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 ورس نمبر 183۔ یہ آیت ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو قابو میں لانے کا ہنر ہے۔ جیسے ہم دن بھر کھانے سے رک جاتے ہیں، پانی سے دور رہتے ہیں، ویسے ہی ہمیں اپنے دل، زبان اور اعمال کو بھی ہر برائی سے روکتے ہوئے پاک رکھنا ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے غلام نہیں بلکہ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ جب ہم بھوک برداشت کرتے ہیں تو صرف جسم مضبوط نہیں ہوتا بلکہ دل اور روح بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ قوت، یہ ضبط، یہ تقوی رمضان کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا ہر لمحہ آزمائش ہے، ہر دن امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ ہمیں تقوی حاصل کرنے کے لیے دیا، اور تقوی کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچانا، اپنے دل کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھنا اور ہر عمل میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا۔ یہ صرف رمضان تک محدود نہیں، جیسے ہم کھانے سے رک کر روزہ رکھتے ہیں ویسے ہی ہمیں اپنی زبان، اپنے دل، اپنے ارادوں کو بھی برائیوں سے روکنا ہے۔ پوری زندگی کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا زیادہ تم اللہ سے ڈرتے رہو گے اتنا زیادہ تمہارے لیے بھلا ہوگا۔ روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ صرف بھوک کی حد تک نہیں بلکہ برائی سے رکنے، غصہ کنٹرول کرنے، حسد اور لالچ کو پیچھے چھوڑنے تک ہمیں اپنے آپ پر قابو پانا ہے۔ یہی اصلی مقصد ہے، یہی روحانی تربیت ہے جو رمضان ہمیں دیتا ہے۔ پھر اللہ نے اسے بھوک میں مبتلا کیا، دن گزرے، طاقت ختم ہوئی، غرور ٹوٹا، اور جب دوبارہ سوال ہوا، تو کون ہے، میں کون ہوں، تو نفس کی آواز کانپ رہی تھی، اے اللہ، تو میرا رب ہے اور میں تیرا کمزور بندہ ہوں۔ یہی رمضان کا راز ہے۔ بھوک نفس کو توڑتی ہے، غرور کو مٹاتی ہے، بندگی کو زندہ کرتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم تمہیں بھوک اور خوف اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 ورس نمبر 155۔ یہ آزمائش ہمیں کمزور کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں حقیقت دکھانے کے لیے ہے۔ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہی نفس ہمیں گناہ پر اکساتا ہے، یہی ہمیں تکبر سکھاتا ہے، یہی ہمیں اللہ سے غافل کرتا ہے، اور رمضان اسی دشمن کو کمزور کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرے رب کی رحمت ہو۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 ورس نمبر 53۔
جب پیٹ بھرا ہو، خواہشات زندہ ہوں، آرام میسر ہو تو نفس طاقتور ہوتا ہے، اور جب پیٹ خالی ہو، خواہش دب جائے تو روح بیدار ہونے لگتی ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے جو تمہیں گناہوں اور جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، یہ اپنے نفس کو لگام دینے کا نام ہے، یہ اپنے غرور کو توڑنے کا نام ہے، یہ اللہ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم مالک نہیں، بندے ہیں، ہم طاقتور نہیں، محتاج ہیں، ہم خود کفیل نہیں، اللہ پر ڈیپینڈ ہیں۔ جب انسان پورا دن بھوکا رہتا ہے اور افطار کے وقت صرف ایک گھونٹ پانی پیتا ہے تو اس کے دل میں ایک بات جاگتی ہے، یا اللہ میں کتنا کمزور ہوں اور تو کتنا عظیم ہے۔ یہی احساس بندگی ہے، یہی رمضان کی پہلی سیڑھی ہے، اور جو اس سیڑھی پر چڑھ گیا وہ اللہ کے بہت قریب پہنچ گیا۔ روزہ شکر اور نعمتوں کی اصل پہچان، اللہ کو پہچاننے کا سفر۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ نعمت کو تب پہچانتا ہے جب وہ چھن جاتی ہے۔ جب صحت ہوتی ہے تو صحت کی قدر نہیں ہوتی، جب وقت ہوتا ہے تو وقت ضائع کیا جاتا ہے، جب رزق آسانی سے ملتا ہے تو شکر کم ہو جاتا ہے، اور جب سب کچھ چھن جاتا ہے تب انسان کی آنکھ کھلتی ہے۔ رمضان اسی غفلت کو توڑنے کے لیے آتا ہے۔ یہ ہمیں چند گھنٹوں کے لیے نعمت سے محروم کر کے نعمت کی اصل قدر سکھاتا ہے۔ جب انسان پورا دن پیاسا رہتا ہے اور مغرب کے وقت پانی کا پہلا گھونٹ لیتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف پانی نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی شفقت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، سورہ ابراہیم ورس نمبر 7۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم شکر کرنا تو جانتے ہیں لیکن صحیح جگہ شکر کرنا نہیں جانتے۔ ہم نعمت کو سبب سے جوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر کو شفا دینے والا سمجھ لیتے ہیں، نوکری کو رزق دینے والا سمجھ لیتے ہیں، اور انسان کو مسئلہ حل کرنے والا سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اصل دینے والا، اصل پلانے والا، اصل نوازنے والا صرف اللہ ہے۔ رمضان آ کر اس غلط فہمی کو توڑتا ہے۔ کھانا سامنے ہوتا ہے، پانی موجود ہوتا ہے، مگر انسان نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حکم نہیں آیا۔ یہ منظر دل کو ہلا دیتا ہے، یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ رزق پلیٹ میں نہیں آتا، رزق اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، سورہ ہود سورہ نمبر 11 ورس نمبر 6۔ رمضان ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ رزق کا مالک اللہ ہے، اور جب دل یہ مان لیتا ہے تو شکر صحیح دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا جو نعمت پر شکر اور آزمائش پر صبر نہ کرے۔ روزہ ہمیں صبر بھی سکھاتا ہے اور شکر بھی۔ دن بھر کی بھوک صبر ہے اور افطار کا پہلا نوالا شکر۔ رمضان ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کے محتاج ہیں۔ سانسیں، پانی، روٹی، صحت، نیند، یہ سب ہماری محنت کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ جو چیز روز ملتی ہے وہ کتنی قیمتی ہے۔ یہی احساس شکر کو زندہ کرتا ہے۔ رمضان ہمیں نعمت کی بے قدری سے نکال کر نعمت کی پہچان کی طرف لے آتا ہے۔ الحمدللہ۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کھاتے نہیں، ہمیں کھلایا جاتا ہے، ہم پیتے نہیں، ہمیں پلایا جاتا ہے، ہم جیتے نہیں، ہمیں زندہ رکھا جاتا ہے۔ اور جب یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور زبان بے اختیار کے اٹھتی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، بے حساب شکر۔
یہی رمضان کا دوسرا بڑا تحفہ ہے، شکر کی بیداری۔ رمضان اجتماعی عبادت اور امت کی طاقت، رحمت کیسے اترتی ہے؟ رمضان صرف فرض کی عبادت کا مہینہ نہیں، یہ پوری امت کی اجتماعی بیداری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بکھرے ہوئے دل ایک ساتھ دھڑکنے لگتے ہیں، جب الگ الگ زندگیاں ایک ہی مقصد پر جمع ہو جاتی ہیں، اور جب زمین پر ایک ایسی روحانی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے جو آسمانوں میں بھی محسوس کی جاتی ہے۔ سوچئے، ایک ہی وقت میں کروڑوں لوگ سحری کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور ایک ہی لمحے میں کروڑوں ہاتھ افطار کے لیے اٹھتے ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی تربیت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے، ہمیں کہ نجات اکیلے میں نہیں بلکہ ساتھ چلنے میں ہے۔ رحمت تنہائی میں کم اور اجتماع میں زیادہ نازل ہوتی ہے۔ جب لاکھوں زبانیں ایک ساتھ اللہ کہتی ہیں تو آسمانوں کے دروازے ہل جاتے ہیں، لاکھوں دل ایک ساتھ روتے ہیں تو رحمت موجوں کی طرح اترتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں عبادت کا ذوق بدل جاتا ہے، نماز میں سکون بڑھ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت دل میں اترنے لگتی ہے، دعائیں آنسوؤں کے ساتھ نکلتی ہیں کیونکہ فضا بدل چکی ہوتی ہے۔ رمضان میں صرف ہم نہیں بدلتے، فضائیں بدل جاتی ہیں، دلوں کا ماحول بدل جاتا ہے، اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کی پہلی رات جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ بندہ آسانی سے اللہ کی طرف لوٹ سکے، تاکہ ماحول اسے گناہ کی طرف نہیں بلکہ نیکی کی طرف دھکیل دے۔ رمضان میں ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملتا ہے، دن بھر لوگ خاموش، شام کو سب ایک ساتھ بولنے لگتے ہیں، دن بھر ہاتھ رکے رہتے ہیں، شام کو سب ایک ساتھ پھیل جاتے ہیں۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں کی یہ اطاعت کتنی محبوب ہے۔ یہ اجتماعی عبادت دل کے زنگ کو اتار دیتی ہے۔ اکیلے انسان کمزور ہوتا ہے، لیکن جب وہ امت کے ساتھ جڑتا ہے تو طاقتور بن جاتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم صرف فرد نہیں، امت ہیں۔ ہم صرف اپنی نجات کے ذمہ دار نہیں، ہم دوسروں کی فکر کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اس لیے رمضان میں دل نرم ہوتے ہیں، صدقہ بڑھ جاتا ہے، زکوٰۃ دل سے نکلتی ہے، اور غریبوں کی فکر جاگ اٹھتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو خود بھوک محسوس کرتا ہے وہ دوسرے بھوکے کو کبھی نہیں بھولتا۔ یہ مہینہ دلوں کو جوڑتا ہے، دیواریں گراتا ہے، فاصلوں کو مٹاتا ہے، اور امت کو ایک جسم بنا دیتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے رمضان میں کی گئی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ اکیلے کی نہیں بلکہ امت کی آواز بن جاتی ہے۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے، اکیلے تم کمزور ہو، مگر ساتھ ہو تو اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے۔ بھوک سے آزادی تک، نفس کی غلامی سے روح کی رہائی۔ انسان عام دنوں میں خود کو آزاد سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میں جو چاہوں کھا سکتا ہوں، جو چاہوں پی سکتا ہوں، جہاں چاہوں جا سکتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے۔ بھوک لگے تو بے چین، نیند نہ آئے تو بے قرار، غصہ آئے تو قابو سے باہر، خواہش جاگے تو مجبور۔ یہ آزادی نہیں، یہ غلامی ہے، نفس کی غلامی۔ رمضان آ کر اس غلامی کی زنجیروں کو آہستہ آہستہ توڑتا ہے۔ انسان بھوکا ہوتا ہے مگر کھاتا نہیں، پیاسا ہوتا ہے مگر پیتا نہیں، طاقت رکھتا ہے مگر رک جاتا ہے۔
یہ رک جانا ہی اصل آزادی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں انہی کے لیے جنت ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اصل کامیابی نفس کو قابو میں لانے میں ہے، نہ کہ نفس کے پیچھے چلنے میں۔ روزہ انسان کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ چاہنے کے باوجود نہ کرے۔ یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو جانور سے الگ کرتی ہے۔ جانور کو بھوک لگے تو وہ فوراً کھاتا ہے، مگر انسان بھوکا ہو کر بھی انتظار کرتا ہے، اور یہ انتظار ہی اس کی عظمت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ رمضان ہمیں یہی قابو سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت بازوؤں میں نہیں بلکہ دل کے کنٹرول میں ہے۔ جب دن بھر پیٹ خالی رہتا ہے تو اندر کا شور کم ہو جاتا ہے، خواہشات کی آواز دھیمی پڑ جاتی ہے اور دل کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان پہلی بار خود کو سنتا ہے، اپنے ضمیر کو محسوس کرتا ہے اور اپنی حقیقت سے روبرو ہوتا ہے۔ رمضان انسان کو یہ دکھاتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کے مالک بن سکتے ہو، تم مجبور نہیں ہو، تم بے بس نہیں ہو، تم اللہ کے بندے ہو، اور بندہ ہونے کا مطلب ہے خواہش کو حکم کے تابع کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، بری عادتیں کمزور پڑ جاتی اور دل نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس کمزور ہو چکا ہوتا ہے اور روح مضبوط ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اسے گناہوں میں دبا دیا۔ رمضان نفس کو دبانے نہیں بلکہ اسے پاک کرنے آتا ہے۔ یہ ہمیں توڑنے نہیں بلکہ ہمیں سنوارنے آتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھ کر یہ سیکھ لیتا ہے کہ میں بھوکا رہ سکتا ہوں، میں پیاس برداشت کر سکتا ہوں، میں خود پر قابو پا سکتا ہوں، تو اس کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ طاقت اسے رمضان کے بعد بھی حرام سے بچنے کی ہمت دیتی ہے۔ جو شخص 1 مہینے حلال سے رک سکتا ہے، وہ پوری زندگی حرام سے بھی رک سکتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ احساس دیتا ہے کہ اصل آزادی نفس کی غلامی سے نکلنے میں ہے، اور جب انسان اس غلامی سے نکلتا ہے تو اس کی روح آزاد ہو جاتی ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے اور اللہ سے تعلق گہرا ہو جاتا ہے۔ یہی رمضان کا انقلاب ہے، خاموش مگر بہت گہرا۔ رمضان کے بعد کی زندگی اصل کامیابی اور آخری امتحان۔ رمضان آتا ہے، ٹھہرتا ہے، ہمیں بدلتا ہے، اور پھر رخصت ہو جاتا ہے۔ مگر اصل سوال یہ نہیں کہ رمضان کب آیا اور کب چلا گیا، اصل سوال یہ ہے کہ رمضان ہمارے اندر کیا چھوڑ کر گیا۔ اگر رمضان صرف بھوک پیاس اور چند عبادت کا نام ہوتا تو اس کے جاتے ہی سب کچھ ختم ہو جاتا، لیکن رمضان دراصل ایک تربیت ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک روحانی انقلاب ہے جو انسان کو نئی زندگی دینے آتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر عبادت کا اثر ہماری زندگی نہ بدلے تو ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے واقعی عبادت کی؟ رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے، شکر سکھاتا ہے، خود پر قابو سکھاتا ہے اور اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، مگر یہ سب اس لیے نہیں کہ ہم 1 مہینہ اچھے بن جائیں، بلکہ اس لیے کہ ہم پوری زندگی بہتر بن سکیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ رمضان کے بعد بھی عبادت کا سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جو قرآن رمضان میں پڑھا وہ رمضان کے بعد بھی پڑھا جائے، جو دعا رمضان میں مانگی وہ رمضان کے بعد بھی مانگی جائے، جو گناہ رمضان میں چھوڑے وہ رمضان کے بعد بھی چھوڑے جائیں، ورنہ خطرہ یہ ہے کہ رمضان ہمارے لیے صرف ایک رسم بن کر رہ جائے گا، ایک عادت بن کر گزر جائے گا، اور ہم دوبارہ اسی غفلت میں لوٹ جائیں گے جس سے نکلنے کے لیے رمضان آیا تھا۔
اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عبادت کا کوئی اختتام نہیں سوائے موت کے۔ رمضان ہمیں یہ سبق دے کر جاتا ہے کہ اصل کامیابی لمحاتی نیکی میں نہیں بلکہ مستقل تبدیلی میں ہے۔ جو شخص رمضان کے بعد بھی نماز کو وقت پر پڑھتا ہے، قرآن سے جڑا رہتا ہے، زبان کو گناہ سے بچاتا ہے، نگاہ کو جھکا کر رکھتا ہے اور دل کو نرم رکھتا ہے، وہی اصل کامیاب ہے۔ رمضان کے بعد شیطان دوبارہ کھل جاتا ہے، دنیا کی مصروفیات لوٹ آتی ہیں، نفس پھر طاقت پکڑنے لگتا ہے اور یہی اصل امتحان ہوتا ہے۔ یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان سے سیکھا یا نہیں۔ اگر رمضان کے بعد ہم پہلے سے بہتر مسلمان بن گئے، زیادہ نرم دل، زیادہ سچے، زیادہ اللہ والے ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ رمضان ہم سے راضی ہو کر گیا۔ لیکن اگر ہم وہی کے وہی رہ گئے، وہی غصہ، وہی گناہ، وہی غفلت، تو ڈر ہے کہ کہیں رمضان ہم سے ناراض ہو کر نہ چلا گیا ہو۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی مختصر ہے، موت اچانک ہے اور آخرت ہمیشہ کی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں جگانے آتا ہے، جھنجھوڑنے آتا ہے اور کہتا ہے اے انسان ابھی وقت ہے، پلٹ آ، رب کی طرف لوٹ آ، کیونکہ جو رمضان میں نہ بدلا اس کا بدلنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ رمضان ایک مہینہ نہیں، ایک انقلاب ہے، خاموش مگر بہت گہرا۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم صرف کھانے پینے والے جسم نہیں بلکہ ایک روح ہیں جو اپنی غلامی سے آزاد ہو سکتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر، شکر اور خود پر قابو پانے کی طاقت ہمیں نہ صرف رمضان میں بلکہ پورے سال زندگی میں کامیاب بنا سکتی ہے۔ رمضان کے سبق۔ اگر ہم نے رمضان کے سبق نہیں سیکھے تو یہ مہینہ بس گزر گیا۔ رمضان نے مجھے میرے رب کے قریب کیا۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی قائم رکھیں، اپنی روح کو مضبوط کریں اور ہر لمحے اللہ کے حضور محبت کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ کھڑے رہیں۔ رمضان ہمیں صرف بھوک سکھانے نہیں آیا بلکہ یہ سکھانے آیا کہ ہم اپنے نفس کے رب کی اطاعت کے لیے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اے اللہ، میرے دل کو روشنی عطا فرما، میرے نفس کو قابو میں رکھ، میرے اعمال کو قبول فرما، مجھے رمضان کی تربیت یاد رہنے والا بنا دے اور ہمیشہ مجھے تیرے قریب رکھ۔ یا اللہ مجھ سے محبت کر لے، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔